جی السلام علیکم. پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایک بات کی تھی فیسٹ جوائنٹس کے حوالے سے. جو بیک ایک یا کمر کا درد نچلے حصے میں، اس کی جو وجوہات ہیں اس میں سے ایک وجہ ہم نے ڈسکس کی تھی کہ وہ فیسٹ جوائنٹس ہوتے ہیں، اور جو کمر کے ہر دو موڑوں کے درمیان میں پیچھے دو جوڑ ہوتے ہیں، اور اس کی ہم نے وجہ بتائی تھی. اس کی وجہ سے جب درد ہوتا ہے تو وہ کمر میں اور پھر نیچے بٹک تک جا سکتا ہے، آگے تھائے رانوں کی طرف آ سکتا ہے، گروئن میں جا سکتا ہے. اور ذرا اوپر والے فیسٹ جوائنٹس ہوں اگر جو اوپرلے حصے کے، تو پھر اس میں وہ گردے والا ایریا، گردے کا درد کے ساتھ اس کی مشابہت ہو سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے بعض دفعہ گردے کے ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ وغیرہ لینے کے بعد پھر اس کو، یا وہاں سے ڈائگنوسس جب وہ بتاتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر وہ پین اسپیشلسٹ کے پاس آتے ہیں. تو اب جب پین اسپیشلسٹ کے پاس آتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں کہ ہم اس کے ایک پیشنٹ، ہم جب تک تو اس کو ایکیوٹ پین ہے نا، 2-4 دن 5 دن پہلے درد ہوا تھا، تو اس دوران وہ کچھ ریسٹ کرے گا، گولی دوائی کھائے گا، اگر ٹھیک ہو جائے گا. کچھ لوگوں کو فزیو تھراپی کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ان سب چیزوں کے باوجود ٹھیک نہیں ہوا اور کمر میں درد چلتا رہا، پین اسپیشلسٹ کے پاس آیا، انہوں نے ڈائگنوز کیا کہ جی آپ کا یہ مسئلہ ہے. تو اس میں جو تو ینگ لوگ ہیں، نوجوان میں اگر ہے تو وہ عام طور پہ ان کو ہم فلوروسکوپ میں یا ایکس رے والی مشین میں دیکھ کے تو جوڑ کے اندر یا جوڑ کے آس پاس کچھ اسٹیرائڈس دے دیتے ہیں، اور وہ اسٹیرائڈ جو ہیں وہ انفلیمیشن کو یا جو ورم وغیرہ ہوتا ہے اس کو سیٹل کرتے ہیں. اور جو ایک کہتے ہیں انکمپلیٹ ہیلنگ پروسیس چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہوتا، کیونکہ جو فیسٹ جوائنٹس کے لیگامنٹس ہیں اس کی بلڈ سپلائی، یا کسی بھی لیگامنٹ کی بلڈ سپلائی کم ہوتی ہے اتنی اس طرح سے. جہاں جہاں جسم میں زیادہ خون کا دوران ہوتا ہے یا بلڈ سپلائی اچھی ہوتی ہے، وہاں پہ ہیلنگ اچھی ہوتی ہے. لیگامنٹس کی انجریز جب ہوتی ہیں تو وہ عام طور پہ چلتی رہتی ہیں، اور تھوڑا تھوڑا درد ان کا لگاتار چلتا رہتا ہے. تو اسٹیرائڈز یہی کرتے ہیں کہ وہ ان کو ورم کو ختم کرتے ہیں، اور اس سے اس کا درد ختم ہو جاتا ہے، اور آپ کو لگاتار دوائی اور گولی نہیں لینی پڑتی. لیکن اس کے علاوہ جو اس کو مشورہ دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا پوسچر ٹھیک رکھنا ہے، آپ نے جھک کے وزن نہیں اٹھانا، جھکنا ہی نہیں بلکہ نیچے سامنے کی طرف نہیں جھکیں. جب بھی بیٹھیں سیدھی کمر کے ساتھ پوری ٹیک لگا کے بیٹھیں اور پیدل چلیں. واک کرنا بہت ضروری ہے. تو اس سے یہ ہے کہ اس کے جو کمر کے پٹھے ہیں وہ اس میں مضبوطی آتی ہے، اور وہ مضبوطی کی وجہ سے کمر ان موڑوں کو، جو پٹھے ہیں ان کو کمر کے موڑوں کو سہارا دیتے ہیں، ان کو بریس کرتے ہیں، اور اس کی سپورٹ ہر جو ان کی موومنٹس ہیں ڈفرینٹ، اس میں ان کی بریسنگ ہو جاتی ہے. اب یہ جنرلی جو ینگ ہے وہ اس طرح سے مینیج ہو جاتے ہیں اور ان کو ٹھیک رہتا ہے. اولڈ ایج میں عام طور پہ جو ان کے جو مسئلہ ہے وہ ڈی جنریٹو ہوتا ہے، اس میں ڈی جنریشن ہو چکی ہوتی ہے، جو جوائنٹس ہیں وہ اندر سے بھی ڈیمیج ہو گئے ہیں، آسٹیو آرتھرائٹس جس کو کہتے ہیں، جو کہ باقی جوڑوں میں بھی جیسے نی جوائنٹ میں کافی کامن ہے. تو اسی طرح سے وہ فیسٹ جوائنٹس میں بھی آسٹیو آرتھریٹک چینجز آ جاتی ہیں. تو اس میں شروع میں تو خیر ہم اس کو انجیکشنز دیتے ہیں کہ ہم اس کو اسٹیرائڈز وغیرہ 1-2 اٹیمپٹس کرتے ہیں. اگر اس سے بہتر آ جائے تو بہتری ہو، جو کہ ہو جاتی ہے. کچھ پوسچر کریکشن، کچھ ایکسرسائزز اور اسٹیرائڈ انجیکشن سے فیسٹ جوائنٹس کا پین ایون اولڈ ایج میں بھی مینیج ہو جاتا ہے. لیکن اگر جو نہ ٹھیک ہو رہا ہو، آپ نے 1-2 دفعہ ہمیں اسٹیرائڈ دیے، تو پھر ہمیں یہ کرنا ہوتا ہے کہ اس جوڑ کی جو نروز ہیں جو اس کو سینسیشنز دے رہی ہیں ان کو ہم بلاک کر دیتے ہیں لمبے عرصے کے لیے بلاک کرنے کے لیے یا تو ہم اس کو ریڈیو فریکوینسی لیجننگ کرتے ہیں. ریڈیو فریکوینسی جو ہے وہ اس جگہ پہ نروز کو لمبے عرصے کے لیے بلاک یا ایبلیٹ کرنے کے لیے وہ ہیٹ استعمال کرتے ہیں، یا ہم کیمیکل کو بھی اپروپریٹلی یوز کریں، جو کہ مطلب اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو چاہیے، دونوں چیزوں کے لیے اسکلز چاہیے اور آپ کی ٹریننگ چاہیے. تو لیکن اگر ہم سکسیزفلی یا کامیابی سے اس کو بلاک کر دیں نروز کو، تو وہ ایک لمبے عرصے کے لیے اس جوڑ کی سینسیشنز ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کا درد بھی ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے آپ کو اس اولڈ ایج کے حساب سے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اس میں کافی آسانی ہو جاتی ہے. اور یہ فیسٹ جوائنٹ
کافی کامن پرابلم ہے. اس کو ہم کمر کے جو درد کی وجوہات ہیں اس میں سے ایک بڑی وجہ فیسٹ جوائنٹ پین بھی ہے، جو عام طور پہ اس کی تشخیص نہیں ہو سکتی، یا اس کو صحیح طریقے سے جب تک اس کا معائنہ نہ کریں اس وقت تک ہم کہنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے. اور لیکن ایک دفعہ اس کو ڈائگنوز ہو جائے تو پھر اس کے لیے ریسٹ، کچھ میڈیسن، فزیوتھراپی اور اسٹیرائڈ انجیکشنز، یا پھر یہ ریڈیو فریکوینسی لیجننگ آف دی میڈیل برانچ جس کو کہتے ہیں. میڈیل برانچ جو نروز کو سپلائی کر رہی ہوتی ہے، ایک فیسٹ جوائنٹ کی نروز کو بلاک کرنا ہوتا ہے، ہمیں 2 نروز بلاک کرنے پڑتے ہیں کیونکہ ایک فیسٹ جوائنٹ کو 2 نروز سپلائی کر رہی ہوتی ہے. تو ان کو جب ہم بلاک کرتے ہیں، لیجننگ کرتے ہیں یا لمبے عرصے کے لیے بلاک کرتے ہیں، تو اس سے اس کا پین میں ریلیف آتی ہے، اور وہ پھر باقی اپنے فزیو پروگرامز اور ریہیبلیٹیشن بیک کی وہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تھینک یو سو مچ.